بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال۔ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہیں جن کو چرانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھرتا رہتا ہے۔ حدیث نمبر 3300 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی وادیوں میں لے کر چلا جائے گا تاکہ اس طرح اپنے دین و ایمان کو فتنوں سے بچائے۔ جب سماج میں بہت زیادہ فتنہ ہوگا اور آدمی اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کر پائے گا تو اس سماج کو چھوڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں چلا جائے گا۔ حدیث نمبر 3301 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر کی چوٹی مشرق میں ہے اور فخر اور تکبر کرنا گھوڑے والوں، اونٹ والوں اور زمینداروں میں ہوتا ہے، جو عام طور سے گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں، اور بکری والوں میں دل جمعی ہوتی ہے اور ان کے اندر سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اس میں بتانا یہ ہے کہ کفر مشرق کی طرف ہوگا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا تھا کہ فتنہ یہاں سے آئے گا، اور عراق کی طرف آپ نے اپنا ہاتھ کیا تھا۔ عراق ہے اور عراق ہی کی سمت میں، مشرق ہی کے سمت میں سری لنکا بھی آتا ہے، ہندوستان بھی آتا ہے، چائنا بھی آتا ہے۔ علماء نے یہی بات لکھی ہے، اور پھر یہ کفر کے بڑے بڑے اڈے ہیں۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ یہ مصنع المذاہب، مصنع الادیان والفرق ہیں۔ یہاں پر بس دین، مذہب اور مختلف قسم کی فرقے روز بنتے رہتے ہیں اور بگڑتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیے، پورب یعنی مشرق میں کفر کی چوٹی فرمائی، کیونکہ عرب کے ملک سے ایران، توران یہ سب مشرق میں واقع ہیں۔ اس زمانہ میں یہاں بادشاہ بڑے مغرور تھے۔ ایران کے بادشاہ نے آپ کا خط پھاڑ ڈالا تھا، اور اس کے بعد میں حالات بہت بدلے، اور مشرق کی طرف ایران ہے، عراق ہے، ہندوستان ہے، اور چائنا وغیرہ سب ادھر ہی پڑتے ہیں۔ اور چائنا یہ تو کمیونسٹ بیلٹ ہے، اور یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کسی بھی سپر پاور کو نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے گاڈ از نتھنگ، اللہ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں الدین افیون الشعوب، یہ دین لوگوں کے لیے افیون ہے۔ جیسے افیون کھانے کے بعد، پینے کے بعد آدمی مست اور دیوانہ ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، ایسے ہی دین ہے۔ تو یہ باتیں ہوئیں۔ اب اس کے بعد میں آگے بڑھیے۔ 3302 عقبہ بن عمرو بن ابی مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایمان تو ادھر ہے یمن میں، ہاں، اور قساوت و سخت دلی ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں کی دمیں پکڑے چلاتے رہتے ہیں، جہاں سے شیطان کی جماعت ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی لکھا ہے جہاں سے شیطان کی چوٹیاں نمودار ہوں گی، یہاں شیطان کی جماعت نکلے گی اور شیطان کی جماعت ظاہر ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یمن کی بڑی تعریف فرمائی ہے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والے بغیر جنگ اور بغیر تکلیف کے اپنی رغبت اور خوشی سے مسلمان ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، اور اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ یمن والے قوی الایمان رہیں گے بنسبت اور ملک والوں کے۔ یمن میں بڑے بڑے اولیاء اللہ اور عاملین بالحدیث گزرے ہیں۔ آخری زمانہ میں علامہ قاضی محمد بن علی شوکانی حدیث کے بڑے عالم گزرے ہیں، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، قاضی بھی تھے۔ ان سے پہلے علامہ محمد بن اسماعیل امیر، جنہوں نے بلوغ المرام کی شرح بھی لکھی ہے، اور اس کا نام ہے سبل السلام، اور ان کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے لوگ وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 3303، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ تو پیچھے بھی بات ہوئی ہے کہ گدھا کو اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت دی ہے، وہ شیطان کو دیکھتا ہے، اور یہ بھی یہاں مرغ کی بات ہوئی ہے، مرغ بھی شیطان کو دیکھتا ہے، مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث سے مرغ کی فضیلت نکلی۔ امام ابو داؤد نے بسند صحیح روایت کیا ہے کہ مرغ کو برا نہ کہو، وہ نماز کے لیے بلاتا ہے، نماز کے وقت جگہ دیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا اور دعا کرنا مستحب ہے، کیونکہ قبول ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3304، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا اندھیرا شروع ہو یا شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لیا کرو، ان کو باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ شیاطین اس وقت پھیلتے ہیں۔ البتہ جب ایک گھڑی رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر لو، کیونکہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھولتا۔ تو اس طرح سے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور سرے شام سانپ بھی نکلتے ہیں، بچھو نکلتے ہیں، دوسرے زہریلے کیڑے نکلتے ہیں۔ اگر اتفاق سے کسی بچے نے کہیں پیر رکھ دیا یا کچھ ہو گیا تو سانپ کاٹ سکتا ہے یا بچھو ڈنک مار سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3305، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں کچھ لوگ غائب ہو گئے، ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ انہیں چوہے کی صورت میں مسخ کر دیا گیا ہے، بدل دیا گیا ہے، کیونکہ چوہوں کے سامنے جب اونٹ کا دودھ رکھا جاتا ہے تو وہ اسے نہیں پیتے، کیونکہ بنی اسرائیل کے دین میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، اور اگر بکری کا دودھ رکھا جائے تو پی جاتے ہیں۔ پھر میں نے یہ حدیث کعب احبار سے بیان کی تو انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے؟ کئی مرتبہ انہوں نے یہ سوال کیا۔
اس پر میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تو پھر کس سے؟ کیا میں تورات پڑھا کرتا ہوں کہ اس سے نقل کر کے بیان کرتا رہوں؟ اس میں اختلاف ہے کہ ممسوح لوگوں کی نسل رہتی ہے یا نہیں، یعنی جن لوگوں کو مسح کر دیا جاتا ہے اور ان کی شکل و صورت بدل دی جاتی ہے تو ان کی نسل چلتی ہے یا نہیں چلتی۔ جمہور کے نزدیک ان کی نسل باقی نہیں رہتی ہے، اور باب کی حدیث کو اسی پر محمول کیا ہے کہ اس وقت تک آپ پر وحی نہ آئی ہوگی، اس لیے آپ نے گمان کے طور پر فرمایا۔ بہرحال یہ ایک تو حدیث متفق علیہ ہے اور یہ کہ ان کی نسل نہیں چلتی ہے۔ حدیث نمبر 3306 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ موذی جانور ہے، لیکن میں نے آپ سے اسے مار ڈالنے کا حکم نہیں سنا تھا۔ اور سعد بن ابی وقاص بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ ہے وزغ۔ وزغ کے معنی گرگٹ نہیں ہوتے، وزغ کا معنی ہوتا ہے چھپکلی۔ چھپکلی کو مارنے کا آپ نے حکم دیا تھا، اور یہ جو گرگٹ ہے اس کی عربی حربہ آتی ہے، اور اسی وجہ سے ایک محاورہ ہے یتلون تلون الحربہ، بلکہ وہ ہربہ ہے، ہربہ تو گرگٹ کی طرح سے رنگ بدلتا ہے، یہ اصلاً چھپکلی ہے۔ چھپکلی خطرناک ہوتی ہے، چھپکلی کے روئے میں زہر ہوتا ہے، اگر وہ کسی پانی میں گر جائے، دودھ میں گر جائے، گر کے نکل جائے اور اسے کوئی پی لے تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری حدیث تھی 3306 متفق علیہ، 3307 یہ بھی متفق علیہ ہے۔ اس میں بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ ام شریک سعید بن مسیب یہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں ام شریک نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں لفظ آیا ہے اوزاغ، وزغ کی جمع ہے اوزاغ، اور یہ چھپکلی ہے، گرگٹ نہیں ہے۔ یہاں پر کتاب میں کئی جگہ گرگٹ ہی لکھا گیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، لیکن یہ چھپکلی ہے۔ حدیث نمبر 3308 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سانپ کے سر پر 2 نقطے ہوتے ہیں انہیں مار ڈالا کرو، کیونکہ وہ اندھا بنا دیتے ہیں اور حمل کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ جو حمل والی بات ہے، اندھا کرنے والی بات ہے، تو حمل ساقط ہونے کا ایک سبب خوف بھی ہے۔ سانپ دیکھ کر ہر کوئی ڈر جاتا ہے، اور عورت زیادہ کمزور دل کی ہوتی ہے، اور خوف سے اسقاط حمل اور خوف اسقاط حمل کا سبب بن سکتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا تھا کہ جب آدمی سانپ کی طرف دیکھتا ہے، انہوں نے بحث کی ہے آئین کی طرف، کہ کوئی آدمی اس کی نظر لگتی ہے اور آدمی کی نظر لگتی ہے، وہ کسی خوبصورت چیز کی طرف دیکھتا ہے، اس کو اچھا تصور کرتا ہے، پھر جو دیکھتا ہے اس کے آنکھوں کا زہر اور اس کا حسد اس کی نگاہوں سے منظور الیہ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ فاللہ اعلم۔ حدیث نمبر 3309 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بریدہ سانپ کو مار ڈالنے کا حکم دیا، ایسا سانپ جس کی دم کٹی ہوئی ہو، اور کہا یہ آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور حمل کو ساقط کر دیتا ہے۔
یعنی ان میں زہریلا مادہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اتنا زود اثر ہوتا ہے کہ اس کی تیز نگاہی اگر کسی کی آنکھ سے ٹکرا جائے تو بصارت کے زائل ہونے کا خوف ہے۔ اسی طرح حاملہ عورتوں کا حمل ساقط کرنے کے لیے بھی ان کی تیز نگاہی خطرناک ہے۔ پھر زہر کس قدر مہلک ہوگا اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ حدیث نمبر 3310 متفق علیہ۔ یہاں پر یہ روایت ابن ابی ملیکہ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن عمر سانپوں کو پہلے مار ڈالا کرتے تھے، لیکن بعد میں انہیں مارنے سے خود ہی منع کرنے لگے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دیوار گروائی تو اس میں سے ایک سانپ کی کچلی نکلی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ سانپ کہاں ہے؟ صحابہ نے تلاش کیا اور وہ مل گیا تو آپ نے فرمایا اسے مار ڈالو، میں بھی اسی وجہ سے سانپوں کو مار ڈالا کرتا تھا۔ حدیث نمبر 3311 کہتے ہیں پھر میری ملاقات ایک دن ابو لبابہ سے ہوئی تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتلے یا سفید سانپوں کو نہ مارا کرو، البتہ دم کٹے ہوئے سانپ کو جس پر 2 سفید دھاریاں ہوتی ہیں اس کو مار ڈالو، کیونکہ یہ اتنا زہریلا ہے کہ حاملہ کے حمل کو گرا دیتا ہے اور آدمی کو اندھا بنا دیتا ہے۔ پہلے جو حدیث گزری اس میں دھاریوں والے اور بے دم کے سانپ کے مارنے کا حکم فرمایا ہے، یہاں بھی اس کے مارنے کا حکم دیا جس میں یہ دونوں باتیں موجود ہوں، وہ اور بھی زیادہ زہریلا ہوگا۔ حدیث نمبر 3312 ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ سانپوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ پھر ان سے حدیث نمبر 3313 پھر ان سے ابو لبابہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے پتلے یا سفید سانپوں کو مارنے سے منع کیا ہے تو انہوں نے مارنا چھوڑ دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابھی پیچھے آیت مبارکہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے، کہ ضمن ذیل میں باب منعقد فرمایا تھا۔ ان جملہ احادیث کا تعلق اسی باب کے ساتھ ہے۔ درمیان میں بکری کا ضمنی طور پر ذکر آ گیا تھا۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کے لیے الگ باب باندھنا مناسب جانا۔ پھر بکری کی احادیث کے بعد باب زیر آیت وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ کے ذیل ان جملہ احادیث کو لائے جن میں حیوانات کی مختلف قسموں کا ذکر ہوا ہے۔ بابٌ خمس من الدواب فواسق یقتلن فی الحرم، 5 جانور بہت برے ہیں، یہ فاسق ہیں، جن کو حرم میں بھی مار ڈالنا درست ہے۔ حرم میں ماریں گے تو جو ہل ہے وہاں پر مارنا بدرجہ اولا درست اور جائز ہوگا۔ حدیث نمبر 3314 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور موذی ہیں، فاسق ہیں،
انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے، چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ صحت انسانی کے لحاظ سے بھی یہ جانور بہت نقصان دہ ہیں اور بہت مضر ہیں۔ اگر ان میں سے ہر جانور کو اس کے مضر اثرات کی روشنی میں دیکھا جائے تو حدیث نبوی کا بیان صاف طور پر ذہن نشین ہو جائے گا اور دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ حدیث نمبر 3315، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 قسم کے جانور ایسے ہیں جنہیں اگر کوئی شخص حالت احرام میں بھی مار ڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں: بچھو، چوہا، کاٹنے والا کتا، کوا اور چیل۔ حدیث نمبر 3316، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، مرفوعاً روایت کرتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خمروا الانیہ، پانی کے برتنوں کو ڈھک دیا کرو، مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو اور اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کر لو، کیونکہ شام ہوتے ہی جنات روئے زمین پر پھیلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں، اور سوتے وقت چراغ بجھا لیا کرو، کیونکہ موذی، یہاں موذی سے مراد چوہا، بعض اوقات جلتی بتی کو کھینچ لاتا ہے اور اس طرح سارے گھر کو جلا دیتا ہے۔ وہ عام طور سے وہ لوگ گھی یا چربی وغیرہ سے جلاتے تھے۔ اس زمانے میں تو مٹی کا تیل نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ گھی کے بارے میں ہے، چربی کے بارے میں ہے، تو چربی سے چراغ جلاتے تھے، اس لیے اس کی بتی چوہا کے کھینچنے کا خطرہ ہے کہ بتی میں گھی لگا ہے، چربی لگی ہے، جائے گا، چاٹے گا، یا ہے کہ اس کو پکڑ کر کھینچ لائے گا اور اس کے بعد میں پھر آگ لگ جائے گی۔ جنات اور شیاطین بعض دفعہ سانپ کی شکل میں زمین پر پھیل کر خاص طور پر رات میں انسانوں کی تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہی ہے۔ حدیث نمبر 3317، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ مینا میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ والمرسلات عرفا نازل ہوئی۔ ابھی ہم آپ کی زبان مبارک سے اسے سن ہی رہے تھے کہ ایک بل میں سے ایک سانپ نکلا۔ ہم اسے مارنے کے لیے جھپٹے، لیکن وہ بھاگ گیا اور اپنے بل میں داخل ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ہاتھ سے وہ اسی طرح بچ نکلا جیسے تم اس کے شر سے بچ گئے۔ اور اس کی دوسری سند بھی دوسرے طریق کو بیان کیا ہے یہاں پر کہ علقمہ نے اور ان سے عبداللہ نے اسی طرح روایت کیا اور کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسی صورت کو تازہ بتازہ سن رہے تھے، اور پھر اس کے بعد اچانک سانپ نکل آیا۔ حدیث نمبر 3318، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت ایک بلی کے سبب دوزخ میں گئی۔ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا، نہ تو اسے کھانا دیا اور نہ ہی چھوڑا کہ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنے پیٹ بھر لیتی اور اپنی جان بچا لیتی۔ تو یہ جو جانور ہیں، ان جانوروں کو بھی کھلانا پلانا
چاہیے اور انہیں بھوکے نہیں مارنا چاہیے۔ اگر آدمی ان کو پکڑ لیا ہے، باندھ لیا ہے، تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے یا پھر ان کی خوراک فراہم کرنی چاہیے۔ اور جیسے دوسرے جانور ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری بکرے ہیں، سب ہیں، اونٹ ہیں، تو ان کو وقت پر کھانا دینا، پانی دینا واجبات میں سے ہے۔ اور اگر اسے واجب نہ کہیں تو تاکیدی حکم آیا ہے، اور ان کو وقت وقت پر کھانا دینا چاہیے، پانی دینا چاہیے، دوا دینا چاہیے، بیمار ہو گیا اور علاج وغیرہ یہ ضروری ہے۔ حدیث نمبر 3319، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ایک نبی ایک درخت کے سائے میں اترے، وہاں انہیں کسی چیونٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے حکم دیا، ان کا سارا سامان درخت کے تلے سے اٹھا لیا گیا۔ یہاں آیا ہے فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِن تَحْتِهَا، یعنی ان لوگوں کے جو سامان تھے وہاں سے ہٹا دیے گئے، پھر چیونٹیوں کا سارا بل جلوا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ تم کو ایک ہی چیونٹی نے کاٹا تھا، فقط اسی کو جلانا تھا، اتنی ساری چیونٹیوں کو کیوں جلا دیا؟ جہاز، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ، اس کا معنی ہے ضروری سامان، کہا جاتا ہے موت مجہز، ناگہانی موت، اچانک موت۔ اور یہاں جو جہاز آیا ہے تو ان لوگوں نے اپنا سامان اس پیڑ کے نیچے رکھا تھا، پھر چیونٹی نے کاٹ لیا تو اپنا سامان ہٹوا دیا، اس کے بعد میں پھر ان کے چیونٹی کے سوراخ کو اور ان کے گھر کو جلا دیا۔ یہاں پر کہتے ہیں مولانا داؤد راز رحمہ اللہ، غلط ترجمہ کا ایک نمونہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے معزز علماء کرام بخاری شریف کے تراجم کئی عدد نکال رہے ہیں، مگر ان کے تراجم اور تشریحات میں لفظی اور معنوی بہت سی غلطیاں موجود ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہ حدیث کا مفہوم کچھ ہوتا ہے اور یہ حضرات اس کے برعکس ترجمہ کر جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہاں بھی موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِن تَحْتِهَا کا ترجمہ تفہیم البخاری قوسین میں لکھا ہے، دیوبندی میں یوں کیا گیا ہے، تو انہوں نے اس کے چھتے کو درخت کے نیچے سے نکالنے کا حکم دیا، وہ نکالا گیا۔ یہ ترجمہ غلط ہے، صحیح وہ ہے جو ہم نے کیا ہے، جیسا کہ اہل علم پر روشن ہے۔ اور یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے اس کو پھر سے سنیں، ان کا سارا سامان درخت کے تلے سے اٹھا لیا گیا، پھر چیونٹیوں کا سارا بل جلوا دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔